نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباد الرحمن کے عنوان سے آیات مبارکہ کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے گزارشات چل رہی ہیں۔ آج کی مجلس کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ جو آج کے اس جمعے کا عنوان بن رہی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے بندوں کی ایک صفت بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں اپنے رب کے لیے قیام کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے بسر کرتے ہیں۔ ہر ذی روح رات بسر کرتا ہے، پھر رات بسر کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ جو انسان زندہ ہے اس کی بھی رات بسر ہوتی ہے، کوئی خالصتاً دنیا کے لیے رات بسر کرتا ہے، کوئی اپنے لیے کرتا ہے، کوئی گناہ کرتے ہوئے رات بسر کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ محبوب اور پیارے بندے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے رب کے لیے رات بسر کرتے ہیں۔ اور رب کے لیے رات بسر کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ جو چوکیداری کر رہا ہے، امت مسلمہ کی حفاظت پر مامور ہے، وہ بھی اپنے رب کو راضی کر رہا ہے۔ جو حلال روزی کما رہا ہے، چوکیداری کر رہا ہے، وہ بھی روزی کما رہا ہے۔ آل و عیال کی حفاظت پر مامور ہے، وہ بھی اپنے رب کو راضی کر رہا ہے۔ تو راضی کرنے کے، اپنے رب کے لیے راتیں بسر کرنے کے کئی طریقے ہیں، مگر یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ وہ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے قیام کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، جس سے رات کی نماز مراد ہے، رات کی عبادت مراد ہے، قیام اللیل مراد ہے، تہجد کی نماز مراد ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے کئی اعمال اور کئی طریقے ہیں، مگر یہ ایک انتہائی اہم ترین طریقہ ہے کہ جس کے لیے اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک تو خود بلاوا ہے، دعوت ہے، پھر اللہ کی طرف سے انعامات اتنے رکھے اس عمل پر کہ شاید ہی کسی اور عمل پر اتنے انعامات ہو، اتنی برکات، اتنے فائدے، اتنا ثواب، اتنا اجر۔ احادیث کی روشنی میں آپ سنیں گے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس سے انسان کو انسانیت بھی مل جاتی ہے، اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اس کی دنیاوی زندگی بھی وہ بھی معمول پر آ جاتی ہے، اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔
اتنی فضیلت، اتنی اہمیت اور اتنی دعوت کسی نفل عمل کے لیے نہیں ہے جتنی اس عمل کے لیے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں بیٹھے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، تو اندازہ کرنا ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو اس مقام کو معلوم کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے جس سے پتہ چلے گا ہم بہت پیچھے ہیں۔ ایک بغدادی خلیفہ کی ماں روتے ہوئے بیٹے سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے تیرے اقتدار کا زوال قریب ہے۔ کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تہجد کے لیے پہلے 100 سے زیادہ عورتیں آتی تھی، آج کوئی 60-70 کے قریب عورتیں آئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے اور زوال قریب آ رہا ہے۔ یہ تہجد کی بات ہو رہی۔ روایات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی تہجد رہ جاتی تو اس کو غم زدہ اور افسردہ پایا جاتا کہ میری آج تہجد رہ گئی۔ اور ہم کہاں کھڑے؟ تہجد تو دور کی بات ہے، ہمیں تو فرض کے جانے پہ بھی دکھ نہیں ہوتا۔ فرض کے چھوٹنے پہ کسی کو آپ نے افسردہ دیکھا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سے اگر فرض چھوٹ جاتے، جماعت سے رہ جاتے، ہم کسی ستون کی اوٹ میں چھپ کے نماز پڑھتے، شرمندگی ہوتی کہ ہم فرض سے کیا ہیں، جماعت سے پیچھے رہ گئے۔ ہم تو ٹھلے سے اللہ شیری سے بازو اٹھاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، ہلہ بولتے ہوئے مسجد پہ کہ ہم رہ گئے ہیں، ہم پیچھے ہیں، فخر سے بتاتے ہوئے آتے ہیں جماعت رہ گئی ہے۔ شرمندہ ہونے کا مقام ہے، بتانے کا نہیں ہے۔ چھپنے کا مقام ہے، پوشیدہ رکھنے کا مقام ہے، بتانے کا نہیں ہے۔ جس کام پر ندامت ہوتی ہے اسے بتایا نہیں جاتا، چھپایا جاتا ہے۔ تو جس طبقے کو فرض کے چھوٹنے پہ غم نہ ہو، فرض نماز کی تکبیر اولیٰ کے چھوٹنے پہ غم نہ ہو، فرض باجماعت چھوٹنے پہ دکھ نہ ہو، رکعتیں چھوٹنے پہ غم نہ ہو، پیدر پہ نمازیں جانے پہ غم نہ ہو، وہ کیا جانے تہجد کیا چیز ہے، اسے کیا پتا ہو۔ لیکن دنیا میں بے شمار نعمتیں اللہ کی، ایسے ایسے پھل ہوں گے جو ہم نے دیکھے بھی نہیں، کھائے بھی نہیں۔ اگر کھائے اور دیکھے نہیں ہیں تو کوئی ہمیں کیسے بتا سکتا ہے اس کا ذائقہ کیا ہے؟ جس نے تہجد کی لذت نہ اٹھائی ہو اس کو کیسے پتا چلے یہ کیا چیز ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ رات ہوتے ہی فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ سو رہا ہے، جب تہجد کا وقت آ جائے اور آخری آپشن تو رات کا آخری حصہ ہے نا، اس سے پہلے تو اس کی مرضی ہے، پہلے حصے میں جا کے، درمیان میں جا کے، آخری حصے میں، جب آخری پارٹ، آخری حصہ شروع ہوتا ہے تو تعلیم یہ ہے کہ تم اسے پر مار کے جگا دو، اس لیے کہ تیری عبادت کا کیا ہے، وقت ہو گیا۔ کتنے محبوب ہوں گے اللہ کو جن کو اللہ اٹھ کے عبادت کرتے دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی تھکاوٹ سے، کمزوری سے اگر آنکھ لگ گئی ہے تو اٹھا دیا جاتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے آدمی ایسے اٹھ جاتا ہے جیسے کسی نے اٹھایا ہو اور پاس بھی کوئی نہیں ہوتا، یکدم آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں جاگتے خواب آتے ہیں، سوتے ہوئے نہیں، خواب سونے نہیں دیتے، جاگتے ہوئے خواب نہیں سونے دیتے۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، میں نے اٹھ جائیں تو ان کو اور تھپکیاں دے کے سلا دو، یہ میرے دربار میں مجھے پسند نہیں۔ آج آپ کو 20 لوگ مل جائیں گے
جو یہ کہتے ہوئے سنائی دے گئے میں آپ ہی نہیں جاتا، میں آپ ہی نماز نہیں پڑھتا، مسیحتاں بس میں آپ ہی، آپ کیا ہوتا ہے؟ میں کسی سے ناراضگی کروں گا نا تو میں اپنی زمین سے راستہ بند کر دوں گا، گلی سے گزرنے نہیں دوں گا، پڑوسیوں سے رشتہ داروں سے بھی کہوں گا کہ جیسا میرا رویہ ہے ایسا ہی ان سے رکھو، مجھے کہنا پڑے گا اپنے دوستوں کو کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو۔ یاد رکھنا میرا رب جس سے ناراض ہوتا ہے اسے کہنا نہیں پڑتا، دل اس کی انگلیوں کے بیچ میں ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے اسی سے کام کرواتا ہے کہ تو سو جا، مجھے تیری ضرورت ہے، کسی کو نہیں کہنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں میں آپ ہی نہیں کرتا، میں آپ ایسا نہیں کرتا، تو کون ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہے تو اللہ ہندوستان والوں سے نہیں کہے گا، امریکہ والوں سے نہیں کہے گا، تیرے دل میں ایسا خیال ڈالے گا کہ جو ویسا عمل کرے گا کہ تاکہ اللہ کی مرضی پوری ہو جائے۔ وہ تجھے اگر اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا تو پھر وہ تجھے چارپائی پہ سلا دے گا، تیرے دل میں خیال پڑے گا۔ اور اس کا سبب ہے بلا وجہ نہیں کہ ایسے ہی اللہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے پیچھے اس کے جرائم ہیں جن کی وجہ سے اس نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ اس لیے حضرت انسان کو اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، اس کی زندگی ایسی ہو کہ مقصد عبادت میں فرق نہ آئے، اس کی نیند بھی رکاوٹ نہ بنے، اس کی تجارت بھی رکاوٹ نہ بنے، اس کا کاروبار بھی عبادت میں، مقصد عبادت میں، مقصد زندگی میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ تب ہوگا جو اللہ کو راضی کرے گا، طالب بنے گا۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتے اسے سلا دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، رجال اللہ، وہ لوگ کھاتے پیتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، مشقتیں کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، صنعت و حرفت سے ان کا تعلق تھا، زراعت سے ان کا تعلق تھا، مہینوں مہینوں سفر کرتے تھے، لیکن مقصد زندگی کو نہیں بھولتے تھے۔ یہ جو تہجد ہے نا، یہ اسی مقصد زندگی کی تیاری کے لیے۔ جو آدمی تہجد کی پابندی کرتا ہے وہ فرض چھوڑ دے گا، یہ فرض کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ دیکھیں ایک خاتون گھر سے نکلتی ہے، کتنی شکلیں ہیں اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، کتنی شکلیں ایسی، شوہر اس کو کس شرط پہ اجازت دے؟ آپ اس کو دو شکلیں کہہ لیں، ایک کہہ لیں، بات ایک ہی ہے، عزت کی حفاظت اور پردہ۔ باہر کے جتنے کام وہ شرعی طور پہ کر سکتی ہے، جس میں محنت بھی آ سکتی ہے، مزدوری آ سکتی ہے، خرید و فروخت آ سکتی ہے، کوئی دوا دارو ہو سکتا ہے، ضرورت ہو سکتی ہے، کہیں سفر، کہیں آنا جانا، کوئی بھی شکل ہو، بنیادی شرط اس کی یہی ہے نا کہ عزت کی حفاظت اور پردہ۔ وہی عورت فرما بردار سمجھی جائے گی کہ جو کام بھی اس کو کرنے کی اجازت ہے وہ اسی شرط پہ کرے گی کہ ان دو کاموں میں کوئی فرق، یہ اس کا مقصد ہے، ان میں فرق نہ آئے۔ اگر کہیں پہ ان دو باتوں پہ زد پڑتی ہو تو وہ کام چھوڑ دے جن کی وجہ سے ان پہ آ جاتی ہو۔ بندہ مومن کو کتنے کام کرنے کی اجازت ہے، تجارت، محنت مزدوری، ملازمت، کاروبار اور روزی رزق کا ذریعہ، ذرائع اسباب اختیار کرنے کی اجازت ہے، لیکن جس ذریعے سے فریضہ پر یا مقصد زندگی پر یا عبادت پہ زد پڑتی ہو، پھر اس کے لیے اس کی کوئی گنجائش، یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میں تو محنت کرتا ہوں۔ بھائی تیرا مقصد اور ہے، اس مقصد میں فرق نہیں آنا چاہیے، وہ ہے عبادت۔ آپ ایک آدمی کو ورزش کرتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ کھلاڑی ہے، جم کرتا ہے، کھلاڑی ہے لیکن جم کر رہا ہے، بٹ کیوں؟ اپنے آپ کو اس کھیل کے لیے تیار رکھنے کے لیے کر رہا ہے، یہ اس کے ذمہ نہیں ہے، یہ اس کی
بظاہر اس کی ڈیوٹی اس پہ فرض نہیں ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ کام کرتا ہے یا ملازم ہے یا اسے کوئی سپانسر کرتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری میں داخل ہے، وہ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ورزش کر رہا ہے۔ ہمارے ذمے فرض ہیں، نفل چھوڑے تو گناہ کوئی نہیں، مگر یہ نفل فرض کی تیاری کے لیے ہے۔ جو اس نفل پر عمل کرے گا، اس عبادت کو زندہ کرے گا، اس کا فرض کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا، محفوظ رہے گا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے یا صفت بیان فرمائی رحمان نے، رحمان کے بندوں کی، اپنے بندوں کی، کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں بسر کرتے ہیں قیام اور سجدوں میں۔ چونکہ نماز میں قیام اور سجدے، رکوع، یہ اہم رکن ہیں، یہ اہم حصے ہیں، اہم فرائض ہیں۔ اس لیے قیام اور سجود سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز سے مراد رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اب قرآن آیات لینا شروع کرتے ہیں تو وقت کم پڑے کہ اللہ اپنے ان بندوں کی تعریفیں کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جو تہجد پڑھنے والے ہیں، ان کے فرائض کتنے مضبوط ہوں گے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہوئے، وہ ڈرتے بھی ہیں، طمع بھی رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی عذاب اور پکڑ سے، اور طمع اور لالچ اور امید رکھتے ہیں عمل پر اجر و ثواب کی اور بخشش کی۔ اس لیے کہتے ہیں اتنا خوف اچھا نہیں ہے کہ وہ بندے کو اللہ سے مایوس کر دے، اور اتنی امید اچھی نہیں ہے اس کی رحمت سے کہ بندے کو وہ شیر کر دے اور وہ گناہوں پر آمادہ ہو جائے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کا خوف اسے مایوس نہ کرے، اور رحمت سے جو امید ہے وہ اسے گناہوں پر شیر نہ کرے۔ یہ ہے اصل کمال، ڈرتا بھی رہے اور امیدوار بھی رہے، مایوس بھی نہ ہو، اور گناہوں پہ شیر اور دلیر بھی نہ ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو رات کو جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ پھر اللہ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو تھوڑا سونے والے، تھوڑی دیر آرام کرنے والے۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، سونے کے لیے بنائی، فطری طور پر اللہ نے اس میں آرام رکھا ہے، وہ دن میں نہیں ہے۔ تجربہ کرنا ہو تو جو رات کی ڈپٹیاں کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ دن کا سونا اور رات کے سونے میں کتنا فرق ہے۔ ہم تو شوق سے دن بھی گواتے ہیں، راتیں بھی گواتے ہیں۔ اس آرام کو قربان کر کے جو آدمی اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اسے کتنا پسند کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کی عبادت ہے جسے تہجد کہتے ہیں، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ نفس کو کچلنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے نا میرے اندر سے گند نکل جائے، میں صحیح انسان بن جاؤں، تو شاید باقی وظیفوں میں وہ تاثیر نہ ہو جو اللہ نے تہجد میں تاثیر رکھی ہے۔ پڑھ کے تو دیکھیں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ رات کا جاگنا نفس کو کچلنے میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ واقوم قیلا، اور درست بات بھی ہے، یعنی اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں رہتا، وہ بات ٹھیک کرے گا، اس کی زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کا قلب بھی کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ قلب اور زبان یہ موافق ہو جائیں گے۔ انسان یہیں سے بگڑتا ہے، دل کچھ کہتا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے۔ فلسفی لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی سے پوچھے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس کی زبان کہہ سکتی ہے 2 اور 2 3 ہوتے ہیں، اس کی عقل نہیں کہہ سکتی۔ زبان کہہ دے گی، کیوں؟
وہ ترجمانی نہیں کر رہی. دل اور زبان ایک نہیں بول رہے, دماغ اور زبان ایک نہیں بول رہے. جو وہ سمجھ رہا ہے وہ 2 اور 2 4 ہیں, اور جو وہ بول رہا ہے وہ 2 اور 2. اس کا مطلب ہے ان میں موافقت نہ ہو تو یہ بگڑا ہوا انسان ہے, اور جب دل اور زبان میں موافقت ہو جائے تو یہ ایک سمرا ہوا انسان ہے. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تہجد پڑھو انسان بن جاؤ گے. بخشے تو الگ ہیں, ثواب تو الگ ہیں. عاجزی آئے گی, بندگی آئے گی, اور اللہ اس کو نہ جانے اور کن کن انعامات سے نوازیں گے. نبی علیہ السلام کا تو کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ہم نے آپ کے لیے ایک تہجد کی عبادت بھی رکھی ہے, جو رات کی عبادت ہے یہ اضافی ہے باقی فرائض کی نسبت, نفل ہے, اضافی ہے. ظاہر ہے وہ 5 نمازوں میں سے نہیں ہے. اس لیے اس عبادت کے بڑے فوائد اور ثمرات ہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ متوجہ ہوتی ہے, نزول کرتی ہے, اور اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں, اور ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. دنیا کی زندگی میں ہمارے سوالات ہیں, یا اللہ یہ دے دے, یہ دے دے, میرا رب کہہ رہا ہے یہ بھی بن جائے گا. آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے بخشش بڑی چیز ہے, میرا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی دے دوں گا. معلوم ہوا دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی, اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں, اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بگڑے کام صحیح ہو جائیں, بگڑے معاملے صحیح ہو جائیں, ہماری بگڑی بن جائے, تو پھر رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے. اور وہ بھی اس وقت جب اللہ کی طرف سے دعوت ہے. آپ نفل دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں, نفلی عبادت دن کو بھی ہو سکتی ہے. رات اور دن کا فرق سمجھیے گا. ایک ہے میں سائل بن کر کسی سخی کے دروازے پہ جاتا ہوں, تمہید باندھتا ہوں, منت کرتا ہوں, جناب میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں, مجھے آپ آخری امید نظر آئے ہیں, آپ پر مجھے بڑی توقع ہے, آپ میرے اس فلاں مشکل میں فلاں کام میں ہاتھ بٹائیں, مہربانی فرمائیں. اس کی مرضی ہے ہاں کرے یا ایسا ہے یا نہیں, اس کو حق حاصل ہے کہ اس کی مرضی ہے ہاں کرے یا نہ کرے. اور ایک دوسرا طریقہ ہے, ایک آدمی آواز دیتا ہے میں نے کھانا پکایا ہے, میں نے دیگ پکائی ہے, یہ لنگر تیار کیا میں نے, آ جاؤ کھانے والے, دسترخوان لگا ہوا ہے, یہ آپ کی نیکی ہے, آ جائیں کھائیں. اب آپ کو بلایا جا رہا ہے, پہلے یہ تھا کہ چل کے گئے, اب یہ ہے کہ سخی بلا رہا ہے کہ آئیں, اور لینے والا آئے اور نہ دیا جائے تو بےزتی سوال کرنے والے کی ہے کہ دینے والے کی. تو نے بلایا کیسا سخی ہے, تو بلا رہا ہے اور پھر دیتا بھی نہیں. رات کی عبادت کا یہ فرق ہے. اللہ بلا رہے ہیں کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں, ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. اب جب کوئی جاگے اور عبادت کرے, مانگے, سوال کرے اور اسے نہ ملے تو یہ میرے رب کی شان کے مطابق نہیں ہے. یہ معافی مانگے اور اسے معافی نہ ملے, یہ میرے رب کی شان کے مطابق نہیں, یہ اس سخیوں کی شان کے لائق نہیں ہے, جس کا مطلب ہے گارنٹی ہے, دینے والا خود دینے پہ تیار کھڑا ہے, صرف سوال کرنے والے کی کمی ہے. تم مانگنے میں دیر کر دو گے, ورنہ اب اس کی طرف سے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے. معلوم ہوا اس رات کی عبادت میں اور اس رات کے سوال کرنے میں اور اس رات کی بخشش طلب کرنے میں گارنٹی ہے کہ اللہ عطا بھی کر دے گا اور اللہ بخشش بھی کر دے گا. یہ فرق ہے. اس لیے رات کو جاگنے کی عادت ڈالیں. آدھ گھنٹہ 15-20 منٹ فجر کی نماز سے پہلے بیدار ہو جائیں, آدھ گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائیں, 2-4 نفل پڑھ لیں, زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ نے تو یہ لازم نہیں کیا کہ اتنے پڑھے گا تو پھر رات کی عبادت کرنے والا لکھا جائے گا. جتنی توفیق ہو سکتی ہے جاگنے والوں میں شامل ہو جائیں گے.
عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عبادت کرنے والے، جب داری کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، ان کے لیے میں نے کیا کچھ رکھا ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر او کما قال۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جو کسی کان نے سنا نہیں ہے، جو کسی دل میں کھٹکا تک نہیں ہے، کسی آدمی کے دل میں کھٹکا نہیں۔ کیا مطلب؟ جس کو ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے دل و دماغ میں کوئی آئیڈیا بھی نہیں آ سکتا کہ یہ کچھ ہوگا۔ وہ کچھ اللہ نے تیار کر رکھا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں، نہ کوئی تذکرہ نہ کوئی نام۔ کتنی نعمتیں ہیں جنت کی جن کا قرآن میں ذکر ہے، حدیثوں میں ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے ان نیک لوگوں کو وہ کچھ بھی ملے گا کہ جس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں ہے، کسی کے دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا کہ کیا کچھ اللہ دیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں اس عبادت پہ اللہ کیا انعام دیں گے۔ جن انعامات کا ذکر آیا ہے وہ تو بہت تھوڑے ہیں، تو اپنے آپ کو اس عبادت کے لیے تیار کریں۔ مزید گفتگو اگلی مجلس میں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق دے۔